إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ معزز سامعین، قابل احترام خواتین، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی بے حد و حساب نعمتوں کے ساتھ ایک عظیم نعمت ماہ رمضان کی صورت میں ہمیں اور آپ کو حاصل ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا اور اپنی خاص عبادت جسے روزہ رمضان کہتے ہیں اس کے کرنے کا موقع دیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مہینے کے 2/3 2/3 حصے گزر چکے ہیں، اب ایک عشرہ اور باقی رہ گیا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو اللہ کی اس نعمت کے تعلق سے اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کچھ پایا اور کیا کھویا۔ یہی ایک عقل مند اور سمجھدار انسان کا معاملہ ہے، کیا دنیا کی بات ہو کیا دین کی بات ہو، کہ ایک سمجھدار انسان جو کچھ کرتا ہے ہمیشہ اس کا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا، جو وقت لگایا، جو مال صرف کیا، جو محنت کی، اس سے کہاں تک ہمیں فائدہ حاصل ہوا اور کہاں تک نہ حاصل ہو سکا۔ لہذا اللہ کی اس نعمت ماہ رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کی ہدایت ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، زنوا قبل ان توزنوا، کہ اللہ کے بندو، اے اللہ کی بندیوں، قیامت کے روز حساب کے آنے سے پہلے پہلے اس دنیا میں تم اپنا محاسبہ کر لو اور کرتے رہو۔ قیامت کے دن تمہارے نام اعمال تولے جائیں، اس سے پہلے تم خود اپنے اعمال کا اس دنیا کے اندر جائزہ لیتے رہو۔ لہذا ہمیں اس ماہ رمضان کے تعلق سے اور اس سے متعلق جو عبادتیں ہیں ان کے تعلق سے غور کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں تک ان عبادتوں کے کرنے میں، ان عبادتوں کے مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور کہاں تک ابھی تک کوتاہی باقی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں عبادت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی دین کے اندر حیثیت کیا ہے، پھر عبادت کا مقصد کیا ہے۔ ان چیزوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان عبادتوں کی حیثیت، کیا نماز ہو، کیا روزہ ہو، کیا حج ہو، کیا زکوٰۃ ہو، تلاوت قرآن ہو، توبہ استغفار ہو، جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے سلسلے میں ہم غور کرتے ہیں تو ان عبادتوں کی حیثیت ایک تربیتی کورس اور ایک ٹریننگ کورس کی جیسی ہے۔ دنیا میں حکومتیں ہیں، گورنمنٹ ہے، وہ بھی ان کی پولیس ہو، ان کی فوج ہو، آرمی ہو، یا ان کے سول سرونٹ ہوں، وہ ان کو موقع موقع سے ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ ان کے ذمے جو کام ہے، جو ڈیوٹی ہے، اس کو بخوبی وہ انجام دے سکیں۔ یہی حال ہمارے دین اسلام کا ہے کہ دین اسلام کے اندر یہ جو عبادتیں مقرر کی گئی ہیں، اس سے ہمیں ایک خاص قسم کی ٹریننگ دینی ہے تاکہ ہم خدا ترس بن جائیں، پاک نفس بن جائیں، دیندار بن جائیں اور رب کی رضا حاصل کرنے کی قابلیت اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔
تو ہمیں اس حیثیت سے غور کرنا ہے کہ یہ جو کچھ ہم عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کے تعلق سے یہ دینداری، پرہیزگاری، خدا ترسی ہمیں کس حد تک حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادتوں کو ہمارے اوپر لاگو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان عبادتوں کا فائدہ کیا ہے، اخلاقی طور پر، تربیتی طور پر اس کو بھی واضح فرمایا۔ مثال کے طور پر ارکان اسلام کے اندر نماز، صلاۃ بڑی اہم عبادت ہے۔ اس نماز کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اس نماز کے تعلق سے تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ نمازی کو، مصلی کو بے حیائی اور برائی سے دور رکھتی ہے، روکتی ہے، بچاتی ہے۔ یہ ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا اعلان فرماتے ہوئے اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، کہ اے میرے بندو، اے روزہ دارو، یہ روزہ اس لیے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، تمہیں ان روزوں کے رکھنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے، خدا ترسی پیدا ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، چونکہ ہم ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں، اس لیے میں خاص طور پر اس روزے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی اور تربیتی طور پر بتایا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا مقصد ہے۔ اور ایک سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 201 ہے، اس کے اندر تقوی کی جو شان ہے، صفت ہے، متقی کی جو خوبی ہے، اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ در حقیقت جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر شیطان کے اثر سے ان کے دل میں کوئی برا خیال آ جائے تو وہ چوکنا ہو جاتے ہیں اور انہیں صحیح طریقہ کار، رائٹ پروسیجر نظر آنے لگتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے اور آپ کے غور کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ تقوی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے تعلق سے دینا چاہا وہ ہمارے اندر پیدا ہوا؟ پھر اس روزے، اس تقوی کو آپ جانچیں کہ دوسری آیت جو سورہ اعراف کی ہے وہ تقوی کی صفت بیان کرتی ہے، متقی کی شان بیان کرتی ہے کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں اگر گناہ، بدی، برائی کا خیال آ جائے تو چونک پڑتے ہیں، اور پھر صحیح راہ راست جو ہے، صحیح طریقہ ہے، دینداری ہے، اس پر وہ لگ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوئی؟ پھر اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ہمارا دین بہت آسان ہے، دین کے اندر بڑی آسانی رکھی گئی ہے۔ ہمیں جیسے ایک چیز کا حکم دیا گیا، اس کا طریقہ بتایا گیا، اسی طریقے سے اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے ہمارے سامنے کچھ ایسے نمونے بھی رکھے کہ جن کو ہم سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ میں اگزامپل دینا چاہوں گا، مثال دینا چاہوں گا صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ ان عبادتوں کو بجا لاتے تھے، روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، طرح طرح کی عبادتیں کرتے تھے۔ ان عبادتوں کے اثرات ان پر کس طرح سے پڑتے تھے اور وہ اثرات ان کے اندر کیسے نظر آتے تھے، آپ ایک دو واقعہ سنیں، پھر اپنا جائزہ لیں اور انہی کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
اس روزہ نماز سے، صدقہ و خیرات سے، حج و زکوٰۃ سے ان صحابہ کرام کی شان کیسی ہو جاتی تھی؟ تقوی پرہیزگاری کے تعلق سے، گناہ سے دور رہنے کے تعلق سے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب، ان کے اندر جہاں طرح طرح کی برائیاں پائی جاتی تھیں، بری عادتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، انہی میں سے ایک عادت تھی شراب نوشی کی۔ وہ شراب پینے کے بڑے عادی تھے، کیا مرد ہوں، کیا عورت ہوں، کیا بوڑھے ہوں، کیا جوان ہوں، ہر ایک شراب پینے کا رسیہ تھا۔ شراب ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ پھر ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ شراب پینے کی، نشہ کرنے کی جب کسی کو لت لگ جاتی ہے تو آدمی جان دینا گوارا کرتا ہے، لیکن اس عادت سے ہٹنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر چند دن اس کو نشے کی چیز، شراب کے قسم کی چیز نہ ملے تو بیمار سا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ عرب تو ایسے تھے کہ ان کی صرف اتنی ہی شراب کے تعلق سے بات نہیں تھی، بلکہ ان کے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر شراب پینا ایک فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ وہ اپنے اجتماعات میں، اپنے پروگراموں میں شان کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے، فخر کرتے تھے، عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ حضرات گرامی، بہرحال شراب کہ وہ ایک طرح کے دیوانے تھے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور دین اسلام کے اندر ان کو شراب کی حرمت کی خبر دی جاتی ہے کہ لوگوں سنو، جس شراب کو تم صدیوں سے پیتے رہے، تمہارے باپ دادے پیتے رہے، تمہارے معاشرے میں جس کو بہت زیادہ بڑھاوا ملتا رہا، آج اس شراب سے تمہیں رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ شراب حرام ہو چکی ہے، اب تمہیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ مسلمان اللہ کے بندے اسی صوم و صلات کے اثرات سے ان کی حالت اللہ نے ایسی بنا دی، ان کی حالت ایسی بن گئی کہ اتنے وہ شراب کے عادی، نشہ کرنے کے عادی ہونے کے باوجود جب شراب کی حرمت، اس کے حرام ہونے کا اعلان سنتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس شراب سے صرف توبہ ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس شراب کا جس چیز سے بے تعلق تھا اس سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ شراب کے جو برتن ہیں وہ توڑ کر پھینک دیے جاتے ہیں۔ شراب کو گھر سے باہر، مارکیٹ سے باہر، دکانوں سے باہر اس طرح سے اٹھا کر پھینکا جاتا ہے کہ روایات کے مطابق شراب گلیوں میں، اسٹریٹ میں اس طرح سے بہتی ہوئی نظر آتی تھی جیسے کہ بارش کے موسم میں پانی بہتا نظر آتا ہے۔ اس حرمت کے اعلان کے سننے کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اگر کوئی شراب کا پیالہ منہ تک لے گیا وہیں سے ہٹا دیتا ہے، شراب کو منہ میں ڈال لیا ہے تھوک دیتا ہے۔ غرضے کی ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی شان اللہ کے فضل سے ایسے پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر ان کے اندر کوئی کمی نہیں پائی جاتی تھی۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے اندر جس بھی اللہ کے بندے بندی کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی دنیا بھی کامیاب، عقبہ بھی کامیاب۔ ابھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی اعلان فرماتا ہے، من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندیوں، سنو، تم میں سے جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر اطاعت کی، ویخشی اللہ اور اللہ سے ڈرتا رہا، ویتقہ اور گناہوں سے بچتا رہا، فاولئک هم الفائزون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ حضرات گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روزہ ہمیں تقوی کی صفت عطا کرنے آیا تھا۔ تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو، گناہ سے دور رہنے کو۔ اب ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا ہے کہ اس صوم اور روزے کی پابندی سے، جس ماہ رمضان کے آج 2/3
پیریڈ گزر چکے ہیں، وقت گزر چکے ہیں، ان ایام میں روزہ رکھنے سے کہاں تک ہمیں تقویٰ کی صفت حاصل ہوئی، گناہوں سے کس قدر نفرت پیدا ہوئی، نیکی سے کس قدر محبت پیدا ہوئی۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھیے کہ ہم نے روزے کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ اور اگر ہم کھانا پینے کے تعلق سے، ایسی ظاہری چیزوں کے تعلق سے ہم نے روزہ رکھا، لیکن جو قلبی اور دلی کیفیت ہے روزے کے وہ چیز ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی تو ہم نہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ ایسے لوگوں کے کھانا پانی چھوڑنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے بندوں اور بندیوں سنو، تم میں سے جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، گناہ کرنا نہ چھوڑے، اس کے کھانا پانی بھی چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، میری آواز سننے والی ماں بہنوں، میں اپنے آپ سے بھی، آپ حضرات سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کام کی نوعیت، اس کا طریقہ کار اور اس کے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس کام سے ہمیں کہاں تک فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور کہاں تک اس میں ہم کوتاہی میں جا رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت کریں، نیکی اور نیک کام کریں، اسلام کے طریقے پر کریں، پھر اسلام نے اس کا جو مقصد مقرر کیا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں کہ وہ بھی ہمیں حاصل ہوں۔ اگر یہ چیز ہو رہی ہے میرے محترم بھائیوں تو یقیناً ہماری عبادت ہوگی، رب کی رضا کا سامان ہوگا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ماہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے، روزے اور نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کا جو دینی مقصد ہے وہ بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور خاص طور پر یہ جو ایام باقی رہ گئے ہیں، ان ایام کی دینی طور پر صحیح طریقے پر ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اندر بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ عشرہ ہے جو آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اور دنوں کے مقابل میں خصوصی توجہ فرماتے تھے، خصوصی محنت کرتے تھے، خصوصی طور پر عبادت کے لیے تیار ہوتے تھے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم دوسرے موقع پر آپ سے بات کریں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے اور عبادتوں کا جو فائدہ دنیا کے تعلق سے ہے، عقبہ کے تعلق سے ہے، وہ سارے فوائد و ثمرات ہمارا اور آپ کا مقدر بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔